حق کو حق کہنا ہوگا, سچ کو سچ کہنا ہوگا اور باطل کو باطل کہنا ہوگا. اور جو لوگ اندھا دھند باطل کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا سلوک کر گیا ہے, پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے, مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے, اور پھر نہ روٹی میسر نہ سالن میسر ہے, نہ بجلی میسر ہے تو بہت اونچے ریٹ پہ. یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا؟ انکوائری ہونی چاہیے کہ ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا. ہمیں حق کو حق اور سچ کو سچ کہنا ہوگا. ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا, یہ دوبارہ لے آئے. ہم نے دن رات قوم کی خدمت کی. جنگلہ بس کہنے والے قوم کے اربوں روپے کھا گئے. پاکستان کے ہر منصوبے پر نون لیگ کی تختی لگی ہے. قوم کو موازنہ کرنا چاہیے, کس نے ملک سنوارا, کس نے بگاڑا. صدر نون لیگ نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے اراکین سے گفتگو. We need to have a campus of this university in Pakistan, believe me, and in tandem send our boys and girls who are undergrads in agriculture come here for higher technological studies and practical training for at least from 1 year to 2 years. This will transform our وزیراعظم شہباز شریف کا شیان میں یانگلنگ ایگریکلچرل ڈیمونسٹریشن بیس کا دورہ. سرکاری خرچ پر 1000 طلبہ و طالبات کو زراعت کے جدید تربیت کے لیے یانگلنگ ایگریکلچرل ڈیمونسٹریشن بیس بھیجنے کا فیصلہ. وزیراعظم بولے, پاکستان زرعی ملک, حکومت فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زراعت میں جدت کے لیے کوشاں ہے. زرعی مصنوعات اور ان کی پروسیسنگ سے ملکی برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیراعظم شہباز شریف سے شیان میں صبح شام کے پارٹی سربراہ کی ملاقات میں زراعت توانائی اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون طے. وزیراعظم نے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مصدق عبد الملک کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی. وزیراعظم نے چین کے تاریخی ورثے ٹیراکوٹا واریر میوزیم کا بھی دورہ کیا. وزیراعظم اور وفد کو تاریخی ورثہ جات کے تحفظ, بحالی اور سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. Excellencies, Pakistan has consistently supported a just, comprehensive and lasting peace in the occupied Palestinian territories based on international law and relevant resolution of the United Nations. We call for total withdrawal of Israel from all occupied Arab territories, restitution of the inalienable rights of the Palestinian people, including their right of return to Palestine, and establishment of an independent homeland for the Palestinians with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. نہتے عوام کو بربریت اور ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. ہمیں فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونا ہوگا. عالمی برادری اسرائیلی مظالم کو بند کرنے میں کردار ادا کرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا استنبول میں D8 وزرائے خارجہ کانفرنس سے خطاب. سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا, جج صاحب میرا خیر ہے لیکن ملک دیوالیہ نہ ہو. آپ لوگوں کا لیڈر جیل میں ہے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جو آپ کے سہارے کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر آئیں گے. ہمارا فیصلہ ہماری عوام کرے گی. ہمارے پہ فیصلے مسلط نہیں ہو سکتے. پہلے تو وہ حساب دو جو ٹیکس لے رہے ہو, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ یہ صوبے کا حق ہے, ہمیں لینا پڑے گا. آپ بھی صوبے کی مٹی کے پیدا ہوئے ہیں.
بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور اپنے نظریے پر کھڑے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں ملک میں آئین و قانون کی بحالی ہوگی. کے پی کے عوام نے تیسری بار اعتماد کیا. بیرسٹر گوہر کا سوات میں جلسہ عام سے خطاب. علی گنڈاپور بولے بانی پی ٹی آئی کے نظریے اور سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بانی پی ٹی آئی ایک نظریے اور سوچ کا نام ہے. ہم اپنا حق لینا اور چھیننا اچھی طرح جانتے ہیں. پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈرز کو نامزد کر دیا. عمر ایوب نے ٹویٹ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے زرتاج گل کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے. زین قریشی اور احمد چٹھا قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے زرتاج گل کی نامزدگی کی تحریری درخواست دینے کی ہدایت کر دی. سنی اتحاد کونسل پیر کو اسپیکر کو باقاعدہ آگاہ کرے گی. پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں معاملات طے پانے لگے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بانی پی ٹی آئی تک پہنچا دیے گئے. بانی پی ٹی آئی نے مولانا کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. بانی پی ٹی آئی کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا. معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک سمیت دیگر نکات پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا. بڑے بڑے لوگوں کو ریلیف نہیں دینی ہے. پاکستان کی جو متوسط یا غریب طبقے کو بلانگ کرتی عوام ہے اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. جو بھی سبسڈی دینی ہے وہ ان طبقات کو دی جائے جن کو سپورٹ کرنے سے پاکستان کا مزدور بھی مضبوط ہوگا, کسان بھی مضبوط ہوگا اور معیشت بھی مضبوط ہوگی. بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی منگل کو میٹنگ ہوگی. بڑے لوگوں کی بجائے غریب کو ریلیف دینے پر توجہ دی جائے گی. ملک میں غیر ضروری سبسڈیز کو ختم کیا جائے. لوڈ شیڈنگ کے خلاف پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. حکومت سے گزارش ہے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. نگران دور میں خراب گندم درآمد کی گئی. بجٹ کسان دوست ہونا چاہیے. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی نیوز کانفرنس. شہیدوں کی قربانیوں کا خون رنگ لاتا ہے نا, تو یہ رنگ تو نہیں ہوا کہ اور بھی مرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں. میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں, ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم آگے چلیں اور ان سارے کیسز کو فالو اپ کریں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں وکلاء عادی مجرمان کے کیسز نہ لیں. کراچی میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مجرمان کئی بار ضمانتیں لے کر شہر میں گھوم رہے ہیں. عدالت اور بار سے درخواست ہے مجرمان کے کیسز کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ بھی دیکھنا ہے کتنے لوگ ضمانت پر آ کر دوبارہ جرائم کرتے ہیں. اس معاملے کو حل کی حد تک لے جانا چاہتے ہیں اور عملی قدم اٹھانا ہے. کام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے حق عزت بل 2024 کے مسودے پر دستخط کر دیے. بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا. دستخط کے بعد بل پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا جائے گا. گزشتہ ماہ پنجاب اسمبلی سے بل پاس ہونے کے بعد گورنر سردار سلیم حیدر نے بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد حق عزت قانون پنجاب میں لاگو ہوگا اور اطلاق ہر شہری پر ہوگا. اگلے 15 سال میں جو لگ رہا ہے کشمیر بنیادی معاملہ انڈیا پاکستان میں رہے گا تو, لیکن شاید نمبر 1 پرابلم واٹر پرابلم ہو جائے. اگلے 15 سال میں لگ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ رہے گا. پانی کا ایشو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. پانی کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا لاہور میں تقریر سے خطاب. بولے اس الیکشن میں مودی کا نعرہ تھا کہ اب کی بار 400 پار. مشکل لگتا ہے کہ مودی سرکار اس بار 5 سال پورے کرے. بھارت میں بھی 80% پیسہ 56 خاندانوں کے پاس ہے.